تو دیکھو خواتین و حضرات، آج میں آپ لوگوں کو ایسا ہی راز بتانے والا ہوں کہ اسی سے پہلے آپ لوگوں کو یوٹیوب کے ہسٹری میں نہ کسی نے بتایا ہوگا اور نہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں کوئی آپ کو بتا دے گا. صحیح ہے. آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں کہ آپ لوگ اسی ٹریڈنگ فیلڈ میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو اور کس طریقے سے آگے جا سکتے ہو. صحیح ہے. اسی میں آپ لوگوں کی ٹائم بھی انتہائی کم لگے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پیسے بھی انتہائی کم ضائع ہوگا. صحیح ہے. اور بہت ہی کم ٹائم میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زبردست طریقے سے رزلٹ مل جائے گا اور آپ لوگ اسی مارکیٹ سے بہت زبردست طریقے سے پرافٹ بنانے اسٹارٹ کر لو گے، کیونکہ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. صحیح ہے. اور جس کی بیس پہ میں کامیاب ہوں، جس کی بیس پہ میں کما رہا ہوں، جس کی بیس پہ میں اپنی لائف کو اچھا بنا رہا ہوں، تو وہ طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور وہ طریقہ آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں. تو دیکھو، ٹریڈنگ میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے مارکیٹ ریڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور کسی ایسی یوٹیوب چینل سے، کوئی ایسی بندی سے آپ لوگوں کو لرننگ کرنا چاہیے جو کہ خود اسی مارکیٹ میں کامیاب ہے اور جو خود اسی مارکیٹ سے بنا رہی. صحیح ہے. اور خود اسی مارکیٹ سے کما رہی، تو وہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اچھی طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ کسی ایسی بندی سے سیکھ لینا جو وہ کامیاب ہے. صحیح ہے. تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے. تو اسی مارکیٹ میں جو سب سے ضروری چیز ہے تو وہ صحیح نالج ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں صحیح نالج مل جائے تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز انتہائی زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ کو مارکیٹ برابر طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے مجھے اپنی ٹریڈ وغیرہ سب کچھ مینیج کر لینا ہے، تو اس کے بعد میری سب سے جو اہم چیز ہے تو یہ سمجھ لینا. دیکھو، جب آپ کو پراپر طریقے سے مارکیٹ سمجھ آ جاتا ہے تو وہی ٹائم آپ کو صرف مارکیٹ سمجھ آ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو پھر آپ یہی کرو گے. پھر آپ ڈیمو کے اوپر اگر آپ پریکٹس کر دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ سب سے چھوٹا انویسٹمنٹ کر لینا. صحیح ہے. $50 کے انویسٹمنٹ کر لینا، $100 کے انویسٹمنٹ کر لینا. اور اس کے اوپر کبھی بھی یہ مائنڈ میں مت لے کے آنا کہ میں اس کے اوپر پرافٹ بنا رہا ہوں اور میں بس یہ چیزیں لے رہا ہوں، وہ چیزیں لے رہا ہوں. نہیں، جب آپ $50 $100 ڈپوزٹ کر دیتے ہو تو آپ کیا کر لینا، بس سمپل اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹریڈ لے لیا کرو. صحیح ہے. 1% 2% پرافٹ بنا لیا کرو. اور اس کے بعد کوشش کر لینا تاکہ آپ کیا کرو، آپ کم از کم 20-30 ٹریڈوں میں اپنی اکاؤنٹ کو گرو کر سکو. اور جب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے $50 کو $80 پہ لے کے گیا، $50 کے اکاؤنٹ $100 پہ لے کے گئے. صحیح ہے. اور وہ بھی 30-40 ٹریڈوں میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک ہی ٹریڈ لے لو اور ایک ہی ٹریڈ میں اکاؤنٹ کو ڈبل کرو، تو اسی کو میں پرافٹیبل نہیں مانتا. صحیح ہے. اور نہ وہ اسی مارکیٹ میں پرافٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ اسی میں ہر کسی کی تکہ لگ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو تکے والا کام نہیں کر لینا ہے، آپ کو 20-30 ٹریڈ کر لینے. اور اس کے بعد جب 20-30 ٹریڈوں میں آپ کی اکاؤنٹ زبردست طریقے سے گرو ہو جاتا ہے تو پھر آپ پرافٹیبل ہوگی اور پھر آپ اسی مارکیٹ سے مسلسل پرافٹ بناؤ گے. تو ہمیشہ یہی کرو. ہمیشہ آپ لوگوں کو جب سب چیزیں سمجھ آتا ہے اس کے بعد چھوٹا سا انویسٹمنٹ کر لینا، $50 $100، اور اس کے اوپر اپنی جرنی سٹارٹ کر لو. تو جب تک آپ اپنے اکاؤنٹ کو $50 سے $100 پہ نہیں لے کے جاتے ہو، $100 سے $200 لے کے نہیں جاتے ہو، تو وہی ٹائم تک آپ کو بڑے انویسٹمنٹ نہیں کر لینا. کیونکہ اگر آپ چھوٹے اکاؤنٹ کو گرو نہیں کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس $5000 آ جائے، $1 million آ جائے، تو آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو سٹارٹنگ میں یہ مسٹیک بالکل نہیں کر لینا. سٹارٹنگ میں جتنا بڑی اماؤنٹ آپ ڈالو گے وہ آپ ضائع کرو گے. صحیح ہے. تو ہمیشہ چھوٹی سے سٹارٹ کرو اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرو. جب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں مسلسل پرافٹ بنا رہا ہوں اور میں نے $50 ڈپوزٹ کیا تھا اور ابھی اس کو میں نے 100 پہ لے کے گئے. صحیح ہے. 100 کو 200 پہ لے کے گئے اور مسلسل آپ کو پرافٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بڑی انویسٹمنٹ کی سائٹ پہ جانا اور پھر آپ کیا کر سکتے ہو، بڑے انویسٹمنٹ کر سکتے ہو اور پھر اپنی لائف اور ہر ایک چیز اسی ٹریڈنگ سے مینیج کر سکتے ہو. لیکن جب تک آپ پراپر طریقے سے پرافٹیبل نہیں بنتا تو وہی ٹائم تک آپ کبھی بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ جتنی بھی بڑے انویسٹمنٹ کرو گے تو آپ ضائع ہی کرو گے. صحیح ہے. تو ضائع کرنے سے اچھے کو آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ دے دے گا. دوسرا یہی سینے کا دیکھو، سٹارٹنگ میں پرافٹ کی لالچ نہ کیا کرو.
स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी माइंड सेट पे काम किया करो और अपनी माइंड सेट ट्रेडर वाला बनाओ, सही है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला बनाओ ताकि आपकी मुसलसल प्रॉफिट बने। ऐसा नहीं है कि आज आप प्रॉफिट करो, कल लॉस करो, कल फिर प्रॉफिट करो, परसों फिर लॉस करो। तो इसी तरीके से कब तक चलेगा? आप खुद सोच लेना, ये बड़ी ज़िंदगी है। कब तक आप प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे? तो स्टार्टिंग में आपको क्या ही कर लेना, स्टार्टिंग में या मिड में, सही है, जो भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर है तो उनको मेरा यही मशवरा है कि आप लोग अपनी माइंड सेट के ऊपर काम करो। पहले मार्केट को बराबर तरीके से सीखो, उसके बाद अपनी माइंड सेट के ऊपर काम करो। और जब बराबर तरीके से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो गया, तो उसके बाद बड़े इन्वेस्टमेंट कर लेना, सही है। और जब तक आपको आइडिया नहीं होता कि मैं $50 के अकाउंट ग्रो नहीं कर सकता, $100 के अकाउंट ग्रो नहीं कर सकता, तो वही टाइम तक कभी भी आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना है। तो एक बार अपनी माइंड सेट बनाओ, उसके बाद अगर आपके पास $50 के अकाउंट है, $100 के अकाउंट है, $500 के अकाउंट है, तो फिर इजीली वो आप ग्रो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में सबसे जो ज़रूरी है तो वो माइंड सेट है। पहले माइंड सेट बनाओ, उसके बाद फिर बड़े इन्वेस्टमेंट कर लेना और फिर प्रॉपर्टी के लालच में और फिर और चीज़ों के लालच में पड़ जाना, सही है। तो एक बार माइंड सेट बनाना मुश्किल होता है और जब आपकी माइंड सेट बन जाते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ एंजॉय करो और इसी मार्केट से कमाओ। तो ये मेरा सब भाइयों के लिए एक ज़बरदस्त एडवाइस है। सब भाई इसके ऊपर अमल करो, इंशाल्लाह देख लेना कि आप लोग 1 महीने या 3 महीने में कैसी ज़बरदस्त तरीके से रिज़ल्ट आपको मिलता है।